ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہور پیدا۔ Mr. Abdul Rauf Jatal Sarwala, Chairman Dani Technologies, Chairman and Founder of AZ Dani Foundation Welfare Trust, former President بھاونگر میمن جماعت۔ بھاونگر میمن جماعت میں انقلابی حیثیت رکھنے والے یہ وہ شخصیت ہیں جو ہمیشہ محنت، لگن اور جذبے سے سرشار اپنی میمن برادری کی خدمت کے لیے ہر وقت مصروف عمل ہیں۔ اب میں بلانا چاہوں گی مسٹر عبدل رؤف جتل سروالا، چیئرمین ڈینی ٹیکنالوجیز کو کہ وہ آئیں اسٹیج پہ اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ کرام، والدین، اسٹوڈنٹس اور مہمان، میں سب کو سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم۔ آج کی یہ شاندار تقریب دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا، اور بچوں کے چہرے پر جو مسکراہٹیں نظر آ رہی ہیں اور جو اپریسیشن ان کی انتظامیہ دے رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے پروگرامز ہونے چاہیے۔ اس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور بچوں کو ایک ڈائریکشن ملتا ہے۔ اور جس طرح کی چیزیں میں نے آج یہاں آنے کے بعد دیکھی اور جس طرح کا پرفارمنس بچوں نے کیا ہے، وہ کسی بھی اچھی اور ملٹی نیشنل اسکول سے کم نہیں ہے۔ اور اس علاقے میں اتنی اچھی تربیت، تعلیم، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، اور اس کے ساتھ اسپورٹس ایکٹیویٹیز، ٹائیکانڈو وغیرہ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتظامیہ اور خاص طور پر سبحان صاحب کی اپنی ذاتی دلچسپی ہے کہ وہ اس پسماندہ علاقے میں وہ ساری چیزیں مہیا کر رہے ہیں جو کسی ماڈرن علاقے کے اسکول کے اندر ملتی ہے، جہاں پر فیس کے اسٹرکچر بھی 20-25 ہزار 30 ہزار کے ہوتے ہیں۔ میں ان کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، یہ آپ ہماری مستقبل کی نسل کو تیار کر رہے ہیں۔ اور یہی جو ہے، اگر ہمیں ترقی کرنی ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ملکوں کے اندر اپنا مقام بنانا ہے، تو یہ تعلیم ہی وہ زیور ہے جس کے ذریعے جو ہے ہم اپنے آپ کو اوپر لا سکتے ہیں۔ اور یہ بچے جو ہیں اگر اپنی محنت سے اور اس تعلیم کو حاصل کر لیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کمی ان کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بچوں کو وہ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں جو ایک بڑے گھر کے اندر پیدا ہونے والے بچے کو ہوتی ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انڈر پریویلیج فیملیز کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں، ان میں کچھ کرنے کی زیادہ لگن ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس ٹارگٹ ہوتا ہے، گول ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنا مقام بنانا ہے، اپنی فیملی کو اپلفٹ کرنا ہے، اوپر لے کے جانا ہے، اور اپنے ملک کو بھی بنانا ہے اور سرو کرنا ہے۔ تو میں آپ سب بچوں کو یہ کہوں گا کہ آپ پورا دل لگا کر اپنی تعلیم کو حاصل کریں، اور تعلیم کے ساتھ تربیت کو بھی حاصل کریں۔ اور یہ تعلیم جو ہے اگر آپ نے حاصل کر لی تو آپ کو جو ہے دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، سوال پوچھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، آگے بڑھنے کا طریقہ بھی مل جائے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس نہ صرف اپنی فیملی کو اپلفٹ کریں گے بلکہ اپنے شہر کو، اپنے ملک کو بھی اپلفٹ کریں گے۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری منزل صرف دنیا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ تعلیم حاصل کر کر دنیا اور دین دونوں کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی بھی، دنیا کی بھی سمجھ دے اور دین کی بھی سمجھ دے۔ اور آج جس ہم چیلنجز سے گزر رہے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا بھی اور بچوں کی پرفارمنس بھی دیکھی کہ فلسطین میں کس طرح مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کو کاٹا جا رہا ہے، ان کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں، یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔
اور بڑی شرم کی بات ہے کہ امت اس وقت خاموش ہے، اس میں ہم بھی شامل ہیں. آج ہم اور یہ جو زمین ہے مسجد اقصیٰ کی، یہ انبیاء کرام کی زمین ہے، صحابہ کرام کی زمین ہے. اس زمین کے اوپر دنیا کے بہترین لوگ اس کے اوپر مدفون ہیں، اور آج یہ بدمعاش اور گنڈے ہمارے ساتھ ان کے بچوں یعنی ان صحابہ کی اولادوں کو اس طرح قتل کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہم اس کے لیے پریپریشن کریں گے. آج ہمیں دوسرے چیلنجز میں الجھا دیا گیا ہے، اور ہم پاکستان کے لیے صحیح بات ہے کہ ہم اپنے وطن کے ساتھ سنسیئر رہیں گے، اپنی افواج کے ساتھ سنسیئر رہیں گے، مگر ہمیں اب اس سے بڑی سوچ لے کے چلنا پڑے گا اور امت کو آگے رکھنا پڑے گا. جب امت ایک اس کے جسم کی مانند ہے، اگر کسی جگہ پر بھی کوئی کسی کو تکلیف ہو تو ہمیں ان کی مدد کے لیے پہنچنا ہے. اور جس طرح ماضی میں ہوا کہ جب امت ایک تھی، ایک پلیٹ فارم پہ تھی، تو کسی کی ہمت نہیں تھی. عراق سے لے کر اسپین تک جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت قائم تھی. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے اوپر بھی غور کریں گے. دوسری بات میں اساتذہ سے کہوں گا کہ آپ اس جو تعلیم دے رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ صرف پیسے کمانے کے لیے یا اپنی روزی کے لیے دے رہے ہیں. یہ آپ بہت بڑا مشن ادا کر رہے ہیں، اور آپ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، ان کو اخلاق سکھا رہے ہیں، ان کا کردار بڑھا رہے ہیں. تو میں آپ کو بھی بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہ آپ کا جو کام ہے وہ انبیاء کی سنت ہے، اور اس کو آپ اس طرح کریں تو اس کا دوہرا اجر بھی ملے گا. اور ان کی کنسٹرکشن جو ہے بچوں کی، اس کے اوپر بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ کہوں گا، یہ جو بچے بیٹھے ہیں میرے سامنے، کہ آپ نے جو اپنی پرفارمنس ہے وہ آرڈینری نہیں رکھنی ہے، ایکسٹرا آرڈینری بننا ہے. دیکھیں آرڈینری بچے لاکھوں ہوتے ہیں، اور وہ آتے بھی ہیں چلے جاتے ہیں اور ایک معمولی سا کام دنیا میں کرتے ہیں. مگر آپ نے اپنے آپ کو اپنی اسکلز کو اتنا بڑھانا ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، اے آئی ہو، جو بھی ہے، جو اس وقت کی ضرورت ہے اس کو حاصل کرنا ہے، اور اپنے علم کو بڑھانا ہے، اور اپنے ایکسٹرا آرڈینری پرفارمنس کرنے ہیں. جو آدمی ایکسٹرا آرڈینری پرفارمنس کرتا ہے وہ ویژنری پرسن ہوتا ہے. وہ آج سے 5 سال اور 10 سال کے بعد کی بھی بات سوچ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے. تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ بچے اپنے آپ کو اس میں امپروو کریں. جیسے علامہ نے کہا تھا، علامہ کا شاہین بننا ہے ہمیں. نہیں تیرا نشیمن کیسر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن کیسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو میں چاہوں گا کہ آپ جہاں بھی ہوں، جس فیلڈ میں بھی ہوں، اپنے ٹاپ پہ ہوں، تاکہ جو ہے آپ کو دیکھ کر آپ کی نسل کو، آپ کی قوم کو بھی فائدہ ہو، آپ کی نسل کو بھی فائدہ ہو. اور میں یہ کہوں گا کہ مسلمان جو ہے نا، اس کو تو اللہ نے جو ہے غلبہ دے کے بھیجا، اور اس سے بڑا کام لینا ہے. اور انشاءاللہ انہی بچوں سے، انہی لوگوں سے، انہی ہماری قوم کے لوگوں سے اللہ بہت بڑا کام لے گا. جیسا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم پاکستان بھی حالت جنگ میں ہیں، اور انشاءاللہ اس سے اللہ بہت اچھے نتائج لے کر آئے گا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں مایوسی تو کفر ہے. اس وقت جو ہے ہمیں حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے چیلنجز کے ساتھ نمٹنے کی ضرورت ہے، اللہ سے رجوع کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور ایسی سچویشن میں انسان بنتا ہے، بگڑتا نہیں ہے. آپ کی صلاحیتیں سامنے آئیں گی اور آپ کو بہترین کام کرنے کا موقع ملے گا. تو چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ مرد ہوں یا بچے ہوں، ان کو ایک ڈسپلن شو کرنا ہے. اور اگین میں یہ کہوں گا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ہم انشاءاللہ دنیا کو رول کریں گے، اور کر چکے ہیں 800 سال، 1000 سال، اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ ہم انشاءاللہ کریں گے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اور ونس اگین میں ویٹ اسٹون کی انتظامیہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور بچوں سے بات کرنے کی اجازت دی. تھینک یو ویری مچ. پاکستان نعرے تکبیر. اللہ. Now I would like to start the result for class 5. The third position goes to Roman Zahid. Roman Zahid, class 5.
second position, Isa Jumma. Now first position goes to Khizra Shakil. Now I would call Sir Soban Abdul Majid, please come on stage. थैंक यू सो मच सर कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाहूँगी इंजीनियर बाबर जदून साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हमारे बाकी स्टूडेंट्स को शील्ड्स दें। नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर क्लास 6। थर्ड पोजीशन गोज टू अरसलान सुल्तान। Now the second position goes to Maryam Arshad. Now first position, Umme Hani Bilal. Sir Soban Abdul Majid, come on stage to give the shield to our chief guest, Engineer Babar Jadoon Sahab. This is the time. Thank you, sir. Now this is time for class 7. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Class 7. The third position goes to Hawra Sajid. Now I would like to call Mr. Arif Gigani, please come on stage. Please come on stage to give these shields to our students. Arif Gigani Sahab, the part of Danny Foundation. Arif Gigani Sahab, please come on stage.
position, Umar Naveed. Now the first position goes to Hamna Ghulam Farooq.